ماہ رمضان میں 3 اعمال ایسے ہیں جو کوئی بھی انسان کرے تو اس کی یقینی جنت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس رکھی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب اپنا کرم رکھا ہوا ہے، اپنے سخاوت رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے پناہ بخشش رکھی ہوئی ہے، اور بالاتفاق وہ تینوں کام ہی ماہ رمضان میں کرنے والے ہیں۔ وہ تینوں اعمال کس طرح ہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے 3 مقام ہیں، آپ سمجھیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کی نیت سے، یعنی ایمان کے ساتھ اور اپنی ذات کا محاسبہ کیا، اس طرح کے نیک اعمال کیے کہ میرا رب میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس میں تقوی اور پرہیزگاری کو مقدم رکھا، اور اپنی ذات کے اوپر اور اپنے اعمال کے اوپر اس نے اپنی ذات کو ہی جج بنا دیا، یعنی وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے، پڑتال کرتا ہے کہ میرے اعمال کتنے ہیں اور میرے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، اور جو میں اعمال کر رہا ہوں کیا یہ آیا کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، یعنی وہ محاسبہ کرتا ہے اپنے اعمال کے ساتھ اپنی ذات کا، یہ ہے احتساباً۔ تو یہ 3 مقام بیان ہوئے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان کی راتوں کا قیام کیا، یعنی کہ تراویح نماز ادا کی، تہجد کی نماز ادا کی، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے یہ نیک عمل کیا، نماز تراویح والا، قیام اللیل والا، رات کو کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا رہا، نفلی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس انسان کے زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی حدیث میں دوسرا مقام فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس انسان کو کے زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تیسرا اور آخری مقام، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان مبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں جاگ کر لیلۃ القدر کی تلاش کی، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس انسان کے زندگی کے بھی اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے ان سعادتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمت میں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بے پایہ رحمت نصیب فرما کر ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماہ رمضان کے کیے ہوئے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ اقدس میں اپنی رضا رحمت کے لیے قبول و منظور فرمائے، آمین۔